www.hazratfirozmemon.org میرے موجودہ شیخ حضرت شاہ عبد المتین صاحب، حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم کو کچھ میں نے پریشانیاں عرض کی تو فرمایا کہ اپنے دل میں ان باتوں کو جگہ مت دو، دل کو اللہ کے لیے فارغ کر لو۔ اور عجیب بات پھر فرمائی، میں نے اپنی ضروری ڈائری میں لکھ لیا، فرمایا اگر تم نے سوچا کہ ایسا ایسا اس طرح میں نے یہ تو فرمایا تم نے اپنے دل کو غیر میں فارغ کر دیا، سوچو بھی مت۔ اللہ جب سوچ تو انسان کو آئے گی نا، اس وقت حدیث پاک پہ، قرآن پاک پہ عمل کر لیا اور ایک بار پڑھ لیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ فرما رہے ہیں نا اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ، تمہارے دل میں ماں باپ سے لڑنے کے خیالات آئیں گے، زنا کے خیالات آئیں گے، جوان بیٹیاں ہوتے ہوئے لڑکیوں کے چکر کے خیالات آئیں گے، نامحرم کو دیکھنے کے خیالات آئیں گے، بیوی کو مارنے کے خیالات آئیں گے، انتقام کی آگ میں جل رہے ہوگے، سب خیالات آ سکتے ہیں، حتیٰ کہ دین کے لیے وسوسے بھی آئیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میری پناہ پکڑ لو، وہ ہے ایک بار، تاکہ خیالات آئیں ہی نہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا دونوں میں سے کسی ایک پر عمل کریں گے وسوسے بھاگ جائیں گے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں الحمدللہ الذی رد امرہ الی الوسوسہ، تمام تعریف اس اللہ کی ہے جس نے ہمارے وسوسوں کو وسوسوں تک حد رکھا، ہم نے عمل نہیں کیا۔ اور علاج کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ ایک بار پڑھنا ہے آمنت باللہ و رسولہ، ختم، بس یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج ہے۔ عقل نہ لڑائیں کہ یہ کیا ہے کہ زنا کے خیالات آ رہے ہیں، ننگی فلموں کے خیالات آ رہے ہیں، اپنا موبائل گندا کرنے کے خیالات آ رہے ہیں، چومنے کے خیالات آ رہے ہیں حرام، اور پتہ نہیں دین کے لیے کیا خیالات آ رہے ہیں۔ علاج کیا ہے؟ آمنت باللہ و رسولہ، میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے رسولوں پر۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ عمل کریں تو پتہ چلے نا۔ 104 بخار میں ایک انجیکشن لگتا ہے اور بخار ٹھیک ہو جاتا ہے۔ انجیکشن کتنی دیر کا ہوتا ہے؟ 5 گھنٹے کا، 1 منٹ کا؟ 1 منٹ کا، اس پر تو یقین ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا انجیکشن ہے، وہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اب سنیے کتنا حضرت مجدد ستائے گئے دین کے معاملے میں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میری وجہ سے اپنے کسی مخلوق پر مواخذہ نہ کیجیے، جو کچھ کسی نے میرے ساتھ برائی کی ہو۔ بتاؤ ہمارا فیصل، یا آئندہ کرے، جو بھی مجھ سے کسی نے برائی کی ہو یا آئندہ کرے، سب میں نے دل سے معاف کر دیا۔ اس لیے مخلوق خدا کو میری طرف سے بالکل بے فکر رہنا چاہیے۔ ستانے والوں کو پیغام پہنچا رہے ہیں کہ میری طرف سے بے فکر رہو، کیونکہ کتنا بھی کوئی ستاتا ہے نا، تھوڑا دل میں ڈر لگتا ہے کہ اللہ والا ہے بھائی، اللہ والے کی دعا بد دعا آسمان پر جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ، حدیث قدسی میں، کہ جو اللہ والوں کو ستاتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، تنگ کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ لیکن ستانے والے اس کی فکر بھی نہیں کرتے، لیکن کچھ نہ کچھ تو ڈر میں، اب ان کو بھی بے فکر کر رہے ہیں کہ آئندہ بھی میری طرف سے بے فکر رہنا چاہیے۔ بلکہ اگر کبھی ضرورت ہو تو میری طرف سے پوری اجازت ہے، جو کچھ چاہے مجھے کہے، سن بھی لے، اور کیا چاہیے؟ اپنا دل ہلکا کر دو، جس کو کہنا ہے گالی دینا ہے دے دو، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک دوست دوسرے دوست سے لڑ رہا تھا کہ بیٹا تو مجھے ایک کہہ کے دکھا، میں تجھے 1000 کہوں گا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ قریب کھڑے تھے، قریب آئے، فرمایا دوستو آپ مجھے 1 لاکھ کہہ لو، مجھ سے ایک بھی نہ سنو۔ دونوں لپٹ کے رونے لگے۔ اسی طرح ایک اللہ والے کو، ماشاء اللہ، ایک اللہ والے کو کوئی گالیاں دے رہا تھا، وہ دعائیں دے رہے تھے۔ بعد میں مریدوں نے کہا حضرت آپ اگر خاموش رہتے تو ہم سمجھ جاتے کہ آپ نے اس آیت پر عمل کیا، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، لیکن آپ تو دعائیں دے رہے تھے۔ فرمایا بیٹا جس کے پاس جو کچھ ہوگا وہی تو دے گا۔ اس کے بعد گالیاں دی، ہمارے پاس دعا تھی، ہم نے دعائیں دی۔ www.hazratfirozmemon.org